وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 14-15، حصہ سوم، درس کا نمبر 22-29. آج کا موضوع، کیا ہم دوزخ کے راستے پر دوڑ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 14. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو. ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ تمہارا فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے. ذو العرش، مالک عرش ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے کہ کامیابی کا راز کیا ہے. وہ اس آیت نمبر 14 سورہ مومن میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اور گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا کہ زندگی یا تو آپ خالص اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، یا پھر اس میں یا تو ملاوٹ کریں گے یا ٹوٹلی انکار کر دیں گے. آج کے مسلمان نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے. یہ جو ہم روایتی طور پہ چند عبادات کرتے ہیں، یہ دراصل ہمارا کلچر ہے. بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اس کے ہم اس عادات میں مبتلا ہو گئے. نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں. اس کا ہمارا کوئی مقصد ہے نہیں. مسجد اگر بھری بھی ہو، 1000 نمازی ہوں، ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بھئی نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کیوں، تو آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا. ادھر ادھر بھئی اللہ کا حکم ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ وہ. تو اسی طرح دین کے معاملے میں ہماری کوئی معلومات ہیں نہیں جو ہونی چاہیے. دین کا تو ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری ہے. جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں
یہ بات نوٹ کر لیں، جب آپ انسان جب دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے اور اس کو اپنی ترجیح اول بنا دیتا ہے، اب اس کو دین کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا ذرا، اس کو دین کی ضرورت رہتی نہیں ہے، یہ من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اس کو دین کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ اللہ، تو مسئلہ یہاں بہت زیادہ بگڑا ہوا مسئلہ ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو کامیابی کا راستہ ہے وہ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا فدع اللہ۔ پہلے تو اس کو، یعنی میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کو سمجھے، ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، آپ کے ذہن میں دنیا کی فلم چل رہی ہے، دنیا ہی کے مسائل ہیں آپ کے نظر میں، دنیا ہی اہمیت ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے یا تو آپ خالص اللہ کو پکاریں گے جو کہ حکم ہے، جو کہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اب ایک دیکھیں، آپ مختلف ترجمے دیکھ لیں تو ترجمے میں روایتی ترجمہ ہے، مثال کے طور پہ میرے سامنے اس وقت جو ترجمہ ہے وہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین، تو خدا کی، اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، تو تم خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ اب اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، تو مطلب تو دیکھیں، ترجمے سے تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر چلے، جو بھی ترجمہ ہے، لیکن آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی پکار، دیکھیں یہ بات میں نے کہی بھی ہے، دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، اور میں آج پھر تھوڑا سا اس پہ دوبارہ، کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہی آیت 14 نمبر کی، اگر اس کی روح کو آپ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اگر آپ کرنا چاہیں، اور اگر آپ وہی روایتی طور پہ آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں برائے نام، تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال فدع اللہ، تو تم اللہ کی، اچھا اللہ کو پکارو۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں مختصر طور پہ یہ بہت اہم بات ہے۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کرے، ورجو الیوم الآخر، اور اس کو خلیفۃ اللہ بننا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ایک ایسی ہستی پیدا کر رہا ہوں اور اس کو صلاحیت دے رہا ہوں کہ یہ اگر میرے نائب بنے تو میں اس کو جنت دے دوں گا، میرا خلیفہ بن جائے تو جنت اس کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہر انسان جس کا نام انسان ہے، مرد ہو یا عورت، فرق نہیں، اس کو اللہ کا نائب اور خلیفہ بننا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیکھیں میں آپ کو آسانی سے آسان بات بتا رہا ہوں۔ تو اب وہ بنیں گے کیسے؟ جب آپ زندگی کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے۔ دیکھیں بہت آسان ہے، ماشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے ترجمے میں۔ خلیفۃ اللہ بنیں گے کیسے؟ جب آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، اور آخرت کو، دنیا یعنی آخرت کی زندگی کو پسند کر لیں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کافر کی اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان بتائی ہے کہ فویل للکافرین من عذاب شدید ان الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ کافروں کی علامت یہ ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، محبت پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے وہ تو شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں،
رخ اللہ کی طرف کر لیں، اپنے عمل سے کہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اگر آپ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لیکن سارا قرآن الفاظ مختلف ہو جائے، معنی ایک ہی ہے، رب کی طرف رجوع کر لو، رب کی طرف اپنا رخ پھیر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ جب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ لیکن الفاظ مختلف ہیں، معنی مفہوم ایک ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے اور کوئی خوف و غم اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں یہ معنی بڑا واضح ہے۔ میں آپ سے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بات نہایت اہم ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے موجودہ، تو یہ دنیا کو پکار رہا ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا ماں ہے، باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بیٹی ہے، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ میری عزت، اتنی میری دولت، اتنی میری شہرت، بس اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ ہم دنیا کو دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ جس میں ہے، اس کو ہم پکار رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا مدعا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ تو کوئی میں ایسی مشکل باتیں نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں۔ ہم سب ایسے ہیں، کل کی کل امت جو ہے وہ دنیا کو پکار رہی ہے، اللہ کو یہ نہیں پکار رہی، نہ پکارنا چاہتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اس کی کہ اللہ کو کیسے پکاریں، سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ دیکھیں باطن کی جو بھی معاملات ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، اس پر ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، عقل سے بھی سوچنا نہیں چاہتے۔ جیسے قرآن میں ہم نے تدبر چھوڑ دیا ہے، قرآن میں سوچ سمجھ اور تدبر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو میں اللہ کی عطا سے تفصیل کر رہا ہوں، تو یہ تو تدبر کے نتیجے میں آپ آگے چلیں گے نا، کہ اگر آپ سوچیں تو پھر آپ کے سامنے راہیں کھلیں گی۔ تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارو۔ اس کی عملی سے صورت کیا ہے؟ تھوڑی توجہ سمجھ۔ فدعوا اللہ، یہ ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، ایک یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، میرا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ اب اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، یعنی اللہ کو پکارنے کا ثبوت کیا ہوگا؟ اگر کوئی بھی آج کل اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں تو اللہ کو پکار رہا ہوں، تو اس کا اب اس کی پھر زندگی کو دیکھا جائے گا کہ وہ زندگی کس کی مرضی سے گزار رہا ہے، آیا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں، اور اس میں مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ بھلے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ وہ، لیکن مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ ہم اللہ کو پکار بھی نہیں رہے، اور لہٰذا دیکھیں اس میں ایک بات میں اگر کہوں، ایک جملہ میں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو اب اللہ کو پکارنا آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خالص اللہ کو پکارنا یا دین یعنی طرز زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کے لیے مشکل ہے اور پھر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ تقوی کی روش اختیار کر لینا، کیونکہ آپ کا یقین تو ظاہر پہ ہے، ہم سب کا یقین ظاہر پر ہے،
ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے اور ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، تو بات تو پھر بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے 14 نمبر، ہم ٹوٹلی اس کے خلاف ہیں۔ اب بس ایک آیت جو ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ اب کافر کون ہے؟ ہماری روش ہے کافرانہ، ہم تو برا مانتے ہیں، دیکھیں حقیقت، دیکھیں اس آیت کو تو دیکھیں نا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر کون ہے؟ حق سے انکار کرنے والا۔ اور حق سے انکار کرنے والا کون ہے؟ آج کا برائے نام مسلمان۔ یہ حق کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے اور دنیا کی نسبت آخرت کو ترجیح بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری ترجیح دیکھیں، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی سمجھنا اس کے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ صرف یہ سوچیں اپنے گریبان میں جا کے آپ کی ترجیح کیا ہے، ظاہر کے باطن۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جو باطن سے تعلق رکھتی ہے، اسلام، دین اسلام، رسول کا اسوہ، قرآن کی ہدایت، اللہ کی توحید، جنت، دوزخ، قبر، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم جا رہے ہیں، دیکھیں یعنی یہ آپ کے مشاہدے میں ہوگا، انسان جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی دنیا کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، اور پیسے کی طلب اور جاہ کی طلب اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو حضور کی وہ حدیث ہے نا کہ انسان جب بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک زندگی کی خواہش عمر کی، اور ایک دنیا کی حرص و ہوس۔ تو آپ دیکھ لیں، اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، ادھر ادھر دیکھ لیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہی حالت ہے۔ تو آخرت کا انکار ہے، جو بھی آخرت کا انکار کرتا ہے قولاً یا عملاً، تو اس کی روش کافرانہ ہو گئی۔ اگر ظاہر سے آپ انکار کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ آپ کافر ہو گئے، لیکن آپ اگر اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں دین کو تو آپ کی روش کافرانہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین وہ طرز عمل، دین یوم جزا، دونوں معنی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہم تو روز جزا کو مانتے بھی نہیں ہے نا، ہمارا ہر عمل دنیا کے لیے ہے، ہماری ہر خواہش دنیا کی ہے، ظاہر کی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، لہو دعوت الحق، پکارنا بنتا اللہ کو ہے، اور کوئی ہے نہیں نا، اور کوئی ہستی نہیں ہے جس کو ہم پکاریں اللہ کے مقابلے میں، تو پھر اللہ ہی کو پکارنا جائز ہے، اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔ اور بہرحال تھوڑا سا میں آگے مضمون لیتا ہوں۔ رفیع الدرجات، بلند درجے دینے والا، ذو العرش، عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ عرش کا مالک ہے، اور یہاں پہ روح، اچھا پہلے تو دیکھیں یہ دو جملے، اس پر غور کریں۔ ترجمہ تو میں نے خیر سنا دیا ہے، یعنی روح کو اپنے حکم سے جس پہ چاہے نازل فرما دیتا ہے، ڈال دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے لوگوں کو، لینذر یوم الطلاق، یعنی وہی اس لیے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ بھئی تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اگر تم نے تیاری نہ کی تو تم فیل ہو جاؤ گے، امتحان ہے۔ اور
اب یہ رفیع الدرجات، اس کے دونوں معنی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بلند درجوں والا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے درجات میں. اور پھر یہ ہے کہ بلند درجے دینے والا، یہ بھی قرآن کے مضمون ہے کہ بندوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. ہم کسی بزرگ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کر دے. وَأُوتُوا الْعِلْمَ درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایسے آیت ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، درجات کا مالک بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا تو دھوکہ دنیا کا ہے. لیکن اگر یہ جو آیت نمبر 14 میں جو مطالبہ ہے اگر وہ پورا کر لیتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے اور دین اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے نا، یا تو اس کے درجات بلند ہوں گے اور یہ جائے گا اس میں علیین میں، مقام علیین میں، اور اگر اس نے 14 نمبر آیت پر عمل نہ کیا تو یہ پھر جائے گا سجین میں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہمیں تو دیکھیں ان باتوں کا ادراک بھی نہیں ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ قرآن پر غور کرتے ہیں. تو یہ تو مضمون قرآن کا ہے. علیین اور سجین یہ دونوں الفاظ ہیں قرآن میں موجود ہیں. یہ نہیں، دیکھیں میں اگر بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں، انسان یہ روح جب جسم میں آتی ہے، روح جب جسم میں آتی ہے، اور میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا جب ماں کے پیٹ، نہیں، جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، انسان باشعور ہو جاتا ہے، عاقل جب ذمہ داری آ جاتی ہے، تو اب اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو ایک چلتی گاڑی میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیتا ہے، تیز رفتار گاڑی میں بٹھا دیتا ہے. اب اس کو یعنی سوچ سمجھ کے، اب ظاہر ہے کہ جب اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور گاڑی چلانے کی ذمہ داری آ گئی، تو اب انسان کو چاہیے کہ پہلے تو اپنے یہ رخ کا تعین کرے، جو کہ ہم نہیں کرتے. رخ کا تعین کرے کہ میں نے جانا کہاں ہے. ہم تو راستہ بھٹک جاتے ہیں، رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے ہم نے. تو اگر یہ اللہ کو نہیں پکارتا تو پھر یہ دنیا کو پکارتا ہے. پھر اس کی یعنی اس کے سفر شروع ہوتا ہے سجین کی طرف، سب سے جو نچلا درجہ، جیسے کہ سورہ 3 میں نا ثم رددناہ فی اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے میں یہ پھر جانے لگتا ہے. تو جتنا بھی یہ اگر سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا تو ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں. ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے پتھر بن جاتا ہے. دیکھیں یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں، دل پتھر بن جاتا ہے. ایک ایسا مقام آتا ہے جب یہ اپنا رخ دنیا کی طرف رکھتا ہے، تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم کلا بران علی قلوبہم. ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. وجعلنا قلوبہم، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر یا اس سے بھی سخت ہو جاتا ہے. اس دور میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو نیکی تو اس کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. آخرت پر اس تو یقین نہیں ہوتا، اور اس کا دل اب دنیا کا رنگ یہ اپنے اوپر اللہ کی بجائے دنیا کا رنگ چڑھ جاتا ہے، دنیا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. خواہشات نفس کے پوری طرح اس پر حاوی ہو جاتی ہیں. شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ سب قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین.
جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ آپ کا رخ کس طرف ہے۔ اگر دنیا کا طرف ہے تو آپ جا رہے ہیں سجین کی طرف، اور اکثر میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے آخرت میں رہنے کے لیے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے، اگرچہ دوزخ پر ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتا، لیکن ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیں، ہماری منزل دوزخ ہے۔ جب اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا، اب آپ یعنی جہنم کے راستے پر ہیں، شیطان آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دل سخت ہے، آپ کے دل پر مہر لگ گئی۔ مکے کے مشرکین مکہ کو دیکھ لینا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا ہماری طرح۔ ہم بھی دعوت رسول کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور انکاری ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، صدیاں ہو گئیں یہ رویہ ہے ہمارا کہ ہم نہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ رسول کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہماری تو اپنی ایک دنیا ہے، ایک اپنی سوچ ہے، اور بس مذہبی طبقے کو دیکھ لیں تو وہ تفرقہ بازی کا شکار ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے سب کی۔ تو بہرحال وہ تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی گاڑی کا رخ کس طرف ہے۔ بات کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔